جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی میرین انور راجہ صاحبہ سے، جنہوں نے لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا میں یہاں پر۔ ان سے جب میں نے یہ کہا کہ بڑی بڑی مچھلیاں اس سمندر کو چھوڑ کر جا رہی ہیں تو وہ تھوڑا غصے ہو گئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پرابلم آپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی لڑائیاں کراتے ہیں تو آپ لوگ میری باتوں میں کیوں آ رہے ہیں، میڈیا کی، جرنلسٹ کی باتوں میں کیوں آتے ہیں، اینکر پرسنز کی باتوں میں کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کی قیادت اتنی اچھی ہے تو آپ ان سے علیحدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھیں، وہ ہماری بہن ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے طفل مکتب سے نکل کر جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو ہم نے پالیٹکس کی ہے، اور ہمیں کوئی اینکر فیڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہم اینکر کی ڈکٹیشنز لے کر پالیٹکس کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ اور فکر کے حوالے سے پالیٹکس کرتے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی ڈسپلن کی، مجھ سے بڑا ڈسپلن کا پابند کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پچھلے 2-2.5 سال سے میں سسپینڈ ہوں۔ میرا خیال ہے اگر پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن ہوتا تو کسی فورم کے اوپر میری بات کی جاتی یا مجھے بلایا جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں وہ اخلاقیات ہی موجود نہیں جو جمہوری قدروں کو قائم رہ سکیں۔ میرا شکوہ یہ ہے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی بھاری بھرکم شخصیت نہیں رہی تو پارٹی کو کولیکٹیو وزڈم اور کولیکٹیو تھنکنگ کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے، اور پارٹی کو ڈکٹیٹوریل انداز میں نہیں چلایا جاتا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی شخص کے بارے میں اپنے تحفظات کا حوالہ دے یا بات کرے، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، تو اس کی رکنیت سسپینڈ کر دی جائے، اس کو معطلیوں کے میڈل سجا دیے جائیں۔ جب معطلیوں کے میڈل سجیں گے لوگوں کے سینوں پر تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ زندگی کے 40 سال اس پارٹی کو دیے ہیں، آج پارٹی کے اور ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوں، اور لوگ مجھے آ کر ڈسپلن سکھاتے ہیں اور ڈسپلن کی تلوار سے معصوموں کی گردنیں کاٹتے ہیں، جو ان کے لوگ اپنے اخبارات میں بیانات دیتے ہیں اپنے کولیگز کے بارے میں اور خود میرے بارے کے اندر کہ جناب یہ اس کو بہت نوازا ہے، آئے مجھ سے بات کرے۔ وہ کون سی ایوان صدر سے تھیلیاں چلی ہیں جو میرے گھر پہنچی ہوں؟ وہ آئے مجھ سے بات کرے کہ میں آج تک اگر آصف علی زرداری صاحب اور بی بی صاحبہ کا اگر ایک پیسے کا بھی مراد یافتہ ہوں تو مجھے پارلیمنٹ کے سامنے لٹکا دیا جائے، لیکن میں تصدیق برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا موقف آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی قربانی بہت بڑی ہے، اور میں یہی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ ابھی بھی ڈاکٹر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور یہاں پر نہیں ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں آنے میں انہیں پرابلم ہے۔ تو اس طرح کے کارکنوں کو ظاہری بات ہے آپ کو بہت ویلیو کرنا چاہیے۔ مشاہد اللہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک الزام آپ پہ یہ ہے کہ آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے، اس وجہ سے اب ہم استعفے دینے چاہ رہے ہیں اور الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے کام ہو سکیں، جمہوریت آگے چلے، لیکن اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سینٹ کے اپ کمنگ الیکشن سے خوفزدہ ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت بنا لی تو اگلی ٹرم میں آپ کو بڑی پرابلم ہوئے گی، اس وجہ سے آپ پہلی یہ حکومت جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سینٹ کا الیکشن ہے اقتدار کی لڑائی، اور ہماری تحریک جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی جنگ ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ فرض کریں یہ بات مان لی جائے کہ ہم سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو اکثریت نہیں ملتی۔ نمبر 2 بات یہ ہے، فرض کریں اکثریت بھی مل جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ جو 3.25 سال کیا قومی اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ وہی کریں گے نا، اس کے برعکس تو نہیں کریں گے۔ دیکھیں، یہ بات ہے ہی نہیں کہ جی سینٹ کے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سینٹ کا الیکشن ایک مختلف چیز ہے۔ یہ ہماری تحریک جو ہے، کیا مجھے آپ ایک بات اچھا چلیں، پھر ایک اور سوال ہے، اگر سینٹ کے الیکشن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی اکثریت بنانے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر کیا یہ کہ اگر عمران خان اسی سپیڈ سے پاپولیرٹی گین کرتے رہے، اسی مومنٹم سے چلتے رہے اور الیکشن 1.5 سال بعد ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ سیٹیں لے جائیں گے، اس لیے پہلے الیکشن کرا دو؟ نہیں، عمران خان کے بارے میں تو اب ہوا بھرنی شروع کی ہے نا۔ ہماری یہ تحریک تو اس سے کہیں پہلے کی چل رہی ہے نا، تو وہ عمران خان ہمارا ایشو ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایشو جو ہے، اچھا یہ اب آپ لوگ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ایشو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لاہور کے جلسے سے پہلے تو بڑا آپ لوگ واضح طور پہ کہتے تھے، لیکن لاہور کے جلسے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے اور یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سے گریز کرنا شروع کیا، تو اب پھر سے وہی سٹیٹمنٹس۔ آپ اس کو اور طرف لے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تحریک جو ہے نا، اس کا ایشو یہ ہے ہی نہیں عمران خان یا کوئی اور۔ ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ عوام کے اس رستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟
کس کے کہنے پہ؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، ایجنسیوں کے ایجنڈے پہ. بات تو یہ ہے کہ یا تو ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں، واقعی یہاں پہ مسائل موجود ہیں، عوام بل بلا رہے ہیں، معیشت اسٹیگننٹ ہو چکی ہے، کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ بنگلہ دیش ملائیشیا جا رہے ہیں، پی آئی اے، واڈا، اسٹیل مل، ریلوے یہ بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ سارے مسائل ہیں نا. اچھا دوسری طرف بدعنوانی ہو رہی ہے. میری بات مت مانے، میری بات سمجھ پوری ہونے دینا. اب دوسروں کو اتنا ٹائم دیا، ٹائم بڑا کم ہے، اب اگر سارے ہم سے گلا کرتے ہیں. میں آپ سے گلا نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدعنوانی کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ عالمی ادارے کر رہے ہیں، یہ ہیلری کلنٹن ان کے منہ پہ آ کے کر رہی ہے. تو ایک طرف بدعنوانی ہو رہی ہے، اس سے روکنے کے لیے یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ارلی الیکشن ڈیمانڈ ہوتے ہیں، استعفے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمام قوتوں کو جو اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں وہ پی ایم ایل این کی اس تحریک کا ساتھ دیں، ہمارے رستے میں روڑے نہ اٹکائیں. یہ آپ اپنے جلسے میں پیغام دیجیے گا. اچھا جی، پرویز شوکت صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا یہ موقف ہے، اور کوئی الٹیریئر موٹو نہیں ہے. جیسے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور سینٹ کے الیکشن سے بات کی، آپ کو ان کی نیت پہ شک ہے؟ بات ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت پنجاب میں اس کی حکومت ہے، اور پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس میں مین آبادی جو اس میں پنجاب میں. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ایمانداری سے بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگوں کی مزریز ہیں، جو لوگوں کی مشکلات مسائل ہیں، نہ پنجاب حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر سکی ہے اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ فیڈرل گورنمنٹ سب کچھ ہو رہا ہے، پنجاب دوسرے صوبوں میں نہیں ہو رہا، یہ سب برابر کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر جمہوریت ڈی ریل ہوئی تو اس کی ذمہ داری ان سیاستدانوں پر ہوگی، اور پھر یہ فوج کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. اس لیے کہ آج عمران خان صاحب کھڑے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، ابھی تو ووٹر لسٹ ہی نہیں بنی. کس ووٹر لسٹ پہ الیکشن ہوں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسمبلیاں جو ان کو چلنا چاہیے، ان کو مدت پوری، اور عوام کو یہ حق ہے. زرداری صاحب یا کوئی بھی ہو، نواز شریف صاحب ہوں، وہ اگر غلط کام ہو، پرچی ہے. فوج نے آج تک لوگوں کو اپنے رائے حق دے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ ملک کی یہ حالت ہوئی. اور اب 5 سال بعد، میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، 5 سال بعد لوگوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ تبدیل کریں. اگر نون والوں کا موقف ٹھیک ہے تو نون کے حق میں ووٹ آ جائیں گے، اور عمران خان یا پیپلز پارٹی اپنے اس میں اپوزیشن. اچھا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اپوزیشن فعال بناتی ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں شاید مشاہد صاحب کو یا میری بات بری لگے، جو سیاست چل رہی ہے اس میں تو زرداری صاحب نے چاروں شانے چت کر دیا. اچھا جی، آگے کوئی غلط پوائنٹ سمیت پیپلز پارٹی کے سب کوئی چت کر آگے کوئی غلط پتہ کھیلیں گے، عوام کو بھی چت کر دیا ہے، خمیازہ بھگت لیں گے. اور لوگ بڑے باشعور ہو گئے. اچھا، میرین صاحبہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں، عوام ان کا بھی موقف لے لیں. لوگوں کو صحیح باشعور کر رہا ہے اور صحیح ان کو حقائق بھی بتا رہا ہے، سب کے چہرے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیا کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے یہ سروس کرنے کا. میرین انور راجہ صاحبہ، انہوں نے کہا پرویز شوکت صاحب نے کہ حکومت ڈی ریل ہوئے گی تو اس کا ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر آئے گی، وفاقی حکومت پہ آئے گی، صوبائی حکومتوں پہ آئیں گی. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک جو آخری انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ واقعی میڈیا بہت کام کر رہا ہے اور لوگوں کو اویئر کر رہا ہے، مگر جہاں میڈیا کوئی بات ایسی کرے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اینکرز بھی سیکھا کریں. آپ لوگ کوئی ماسٹر ہو کے نہیں آتے، جیسے ہم سیکھ رہے ہیں طالب علم میں، آپ لوگ بھی طالب علم میں سیکھا کریں اور جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھا کریں. اب میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ واقعی اگر کوئی ذمہ دار سن لیں، آپ لوگوں کو کوئی بات کرو نا تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کوئی برا بھلا کہہ دیا. آپ کا ذوق اچھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہیں میرین انور راجہ صاحبہ. وہ ہے کہ
آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, تو آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کر لیں. آپ یہ جو ہے نا شعر و شاعری اس کو رہنے دیں. آپ لوگ کون سی یہاں پہ سارے صحافت کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ صحافت کی ڈگریاں نہیں لے کے بیٹھے ہوتے. آپ ساری بات چھوڑیں. میں صحافت کی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم یہاں پر آ کے جب آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں جو کہ میرٹ کا سوال ہے, تو آپ لوگ ڈسکشن کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی حکومت کی پرفارمنس پہ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب جیسے لوگ جو اس وقت آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ ہمیں چھوڑ دیں, ہمیں چھوڑ دیں, یہ ایشو نہیں ہے عوام کا. مجھے لگتا ہے میں نے کسی آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار شاہ نے کہا ہے کہ میں خود پیپلز پارٹی ہوں. میری کوئی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ نہیں رکھ دیا. میڈیا عوام کا ایشو نہیں ہے. میڈیا از ناٹ the problem for the people right now. The problem is that the government is not performing. بس آپ پریشان نہ ہو, آپ پارٹی نہ بنے, آپ میری بات سنیں. دیکھیں ڈاکٹر اسرار شاہ عوام بے حال, عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے, روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا, اور ہم پریشان نہ ہو جی. ہم تو پاکستانی, ہم تو پریشان ہوں گے. اب میں بات کر لوں آپ سے, اب آگے جی پلیز. ڈاکٹر اسرار شاہ نے ایک جو بات کی ہے, آپ نے کہا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں نا یہی بات ہے, آپ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسی پروگرام میں, پوچھ لیں کیا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا میں خود نظریاتی طور پہ چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا میں خود پیپلز پارٹی ہوں, اور پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ کبھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑتا. ہاں کچھ سیاستدان اگر چھوڑتے ہیں تو ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے, یہ اس کے جواب دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے تو مجھ سے سن لیں. ہم پہ الزامات ہے کرپشن کے. خدارا آپ ایک چیز کو بڑے واضح طور پہ سمجھیں بھی, سوچیں بھی. کیا یہ الزامات 3.5 سال یا 3.25 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں, الزامات لگانے والوں نے کیا ثابت بھی کر دیے؟ انہی کورٹس میں یہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایک ایسی چیز جو ہم پہ ثابت ہو گئی ہو اور ہم نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا ہو, خدارا یا کورٹس کو مانے یا کورٹس کے ڈیسیژن کو مانے, یا کرپٹ کہنا چھوڑ دیں. آپ PIA کے اندر مس مینجمنٹ ہوئی ہے, ریلوے کے اندر مس مینجمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں احتشام, اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں کائنڈلی, تو میں آپ کو بڑا اچھا سمجھا سکتی ہوں. یہ بات سمجھیے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے جس کے اندر آپ تقریر کر رہی ہیں. یہ ایک پروگرام ہے جس کے اندر میں نے سوال پوچھنا اور آپ نے جواب دینا ہے. مرین صاحبہ, آپ مجھے سوال پوچھنے کا تو موقع دیجئے. اگر میں سوال نہیں پوچھتا تو میں بھی اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر رہا. فیلئر از سمتھنگ کہ کوئی چیز ڈیڈ ہو چکی ہو. میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوریت کو 5 سال دینے کے لیے اگر فورسز پریشان ہوتی ہیں, وہ کوئی بھی فورسز ہوں. میرے آنریبل مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ ڈیمانڈ ہوتے ہیں الیکشن ہر ملک میں, مگر کیا ہر ملک میں یا ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ملک میں جب بھی جمہوریت چلنے لگتی ہے, پنپنے لگتی ہے, تو فورسز اٹھ جاتی ہیں اور جمہوریت کے خلاف نعرے بازی کرنا شروع کر دیتی ہیں. 11 سال یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے اور ڈکٹیٹر آ کے جمہوری فورسز کو سرو کرتا ہے. جی کل اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی یا کسی اور پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں پرفارمنس دینی چاہیے, تو آپ اس طرح کے بیانات دے کے کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ کبھی مڈ ٹرم الیکشنز ڈیمانڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے مترادف ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کرپشن 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 اور کچھ نہیں ہوا, تو خدارا جب یہ باتیں آپ کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی بتا دیا کریں کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے. 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور آج جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے 1973 کے آئین کو اس کے مطابق لایا گیا, اور یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. میرا سوال کچھ اور تھا, بہرحال آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. مجھے اب ایک بریک پر جانا ہے, میں بریک سے واپس آؤں گا. بریک سے بعد ناظرین گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے آفٹر دس بریک.